پر ہے نا جب چشتی رسول اللہ کہتے ہو, اشرف علی رسول اللہ بھی کہتے ہو, اور پھر ان کو مسلمان بھی کہتے ہو. ابے آپ کے تو اپنے دعووں میں تضاد ہے. جو اشرف علی کو رسول اللہ کو یہ مانے کہ اشرف علی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ نے, تو بھائی پھر وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ وہ کافر ہے. پھر ان کو مسلمان ماننے والا بھی کیا ہے؟ کافر ہے. پھر آپ بولو مفتی طارق مسعود بھی کافر, اور جو مفتی طارق مسعود کو مسلمان مانتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ کافر. جو اشرف علی تھانوی کے ساتھ رحمہ اللہ لگائے وہ بھی کیا ہے؟ کافر. جو چشتی رحمہ اللہ کو مسلمان مانے وہ بھی کیا ہے؟ کافر. پھر یہ دو نمبر ہی نہیں کرو کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. پھر آپ قادیانیوں کو بھی مسلمان کہو. ایک طرف آپ قادیانیوں کو کافر بولتے ہو کہ وہ مرزا غلام احمد کے نام کا کلمہ پڑھاتے ہیں, وہی کلمہ جب آپ کہتے ہو اشرف علی نے پڑھوایا تو وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھو رسول کا لفظ ایک اصطلاحی معنی ہے, ایک رسول کا معنی لغوی ہے. لغت میں رسول ہر پیغمبر ہر میسنجر کو کہتے ہیں. تبھی جبریل کو بھی اللہ نے رسول اللہ کہا ہے, حالانکہ جبریل تو نبی نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے فرشتوں کو رسول بنایا. کیا فرشتوں کو نبی ماننا یہ جائز ہے؟ نبی تو متعین ہے جن کو اللہ نے, تو غیر نبی کو نبی ماننے سے انسان کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ غیر نبی کو نبی ماننے سے کافر ہو جاتا ہے. تو فرشتے کو بھی نبی ماننے سے کیا ہو جاؤ گے؟ کافر. رسول تو ہر رسول نبی ہی ہوتا ہے, ہر نبی رسول نہیں ہوتا. صاحب شریعت نبی کو رسول کہا جاتا ہے. وہ نبی جو مستقل شریعت لے کر آئے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسول. جبریل تو رسول اس معنی میں نہیں ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف جبریل نہیں, جاعل الملائکۃ رسلا, اللہ نے سارے فرشتوں کو یا بہت سارے فرشتوں کو رسول بنایا ہے. تو وہاں رسول اصطلاحی معنی میں نہیں ہے بلکہ میسنجر آف گاڈ اس معنی میں کہ کسی بھی درجے میں پیغام پہنچانا. ہمارے بزرگ لکھ کر گئے ہیں کہ جو کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے بغیر کسی اور کا کلمہ پڑھے گا وہ کافر ہے, وہ دار اسلام سے خارج ہے. فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 719. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا فارسی میں کہے کہ میں پیغمبر ہوں, کافر ہو جائے گا. اگرچہ اس رسول سے مراد لغوی معنی لے کہ میں فلاں کا بھیجا ہوا ہوں, یعنی کسی بھی رسول محمد رسول اللہ کے بغیر اگر کسی غیر نبی کسی غیر رسول کا کوئی شخص کلمہ پڑھے گا رسول اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے بغیر, تو ہمارا واضح فتویٰ کیا ہے؟ ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہے. چشتی رسول اللہ ہو یا اشرف علی رسول اللہ ہو, ان پر یا تو آپ کفر کا فتویٰ لگائیں, یا جو آپ تعویل کرتے ہیں نا وہی تعویل مفتی صاحب کہتے ہیں ہم کرتے ہیں. آپ کیا تعویل کرتے ہیں ان کی؟ یا کافر مانتے ہیں؟ دو چیزیں, یا کافر یا تعویل. آپ کیا کرتے ہیں ان کی؟ مفتی صاحب نے تو کہیں تعویل نہیں کی ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں جو انجینئر صاحب کا عقیدہ ہے میرا عقیدہ ہے. نہیں, مفتی صاحب تو ڈرے ہوئے ہیں جواب دینے سے, انہیں پتہ ہے یہ مسئلہ بہت خطرناک ہو گیا. وہ کہتے ہیں میں آپ کے منہ سے اگلواؤں. نہیں, میں کہ جاہل سے اگلوانا ہے انہوں نے. وہ اپنے شریک یعنی مجھ کو دیکھ کے وہ تو کہتے ہیں ہمارے عقیدہ تحاویہ میں لکھے ہوئے ہیں, ہمارے عقیدے المونت میں لکھے ہوئے ہیں. اب مفتی صاحب کے عقیدے بھی میں نے صحیح کرنے ہیں. بھائی میرے عقیدے سے ان کا کیا لینا دینا, ان کا کام ہے امت کو بتائیں ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے. یہ وہ الزامی جواب کے طور پہ بات کر رہے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. میں نے ان کو کہا تھا کبھی بھی یہ بورا کھول کے اپنے بزرگوں کے عقیدوں کا دفاع نہیں کر سکتے, اور میں کامیاب ہوں. میری کرامت یہ تا قیامت ہے, وہ کبھی بھی دفاع نہیں کریں گے, اور جو وہ دفاع کریں گے ان کے جواب بھی میں نے پہلے دے دیے. وہ دیکھیں وہ جتنی ویڈیو بنا رہا ہے اس کے اندر یہ کوئی ایک بات بھی باہر نکلی ہے, بلکہ میری ویڈیو دیکھتا ہے 2-4 دلائل اور ہی پتہ چل جاتے ہیں. بالکل وہی. ہاں, تو وہ دیکھو یار تم اور بھی دلائل ہیں تمہارے حق میں نے اس کے بھی جواب دیے ہیں. بات یہ کہ مجھے چھوڑے, پہلے یہ اپنا عقیدہ بتائے کہ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھاتا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 بزرگوں کی طرف یہ چیزیں غلط منسوب ہے, عین ممکن ہے انہوں نے نہ پڑھوائے ہوں. ٹھیک ہے, یہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں, 2012 سے کہہ رہا ہوں. اگر کوئی کہنا کہ یہ ہمارے کہنے پہ کہہ رہا ہے, میری پہلی ویڈیو تھی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, مسئلہ 71B 2012 میں. آج ہے 23 جون 2024, 12 سال پہلے میں نے شروع میں 5 پوائنٹ بتائے تھے کہ میرا حسن ظن ہے کہ بزرگوں نے یہ کام نہیں ڈالا. اس وقت بھی میں کہتا تھا, لیکن چونکہ تمہارا کہنا ہے کہ ڈالا ہے, تو اب جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے ڈالا ہے, تو اب بھی ہم ان کی عبارتوں کے اوپر فتویٰ دیں گے. شخصیات پہ اس لیے نہیں دیں گے کہ ہمارے سامنے نہیں ہے. البتہ جنرل فتویٰ مجھ سے لے لیں کہ اگر واقعتاً انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں, حقیقتاً یہ ثابت ہو جاتا ہے, بالفرض یہ دنیا میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بالکل ہم نے پڑھایا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ, تو میں انہیں کافر سمجھتا ہوں. لے مفتی صاحب یہ ہے میرا عقیدہ. ان کو مفتی صاحب کو کہیں کہ آپ کا بھی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, آئیں بائیں شائنی پھر کرنی, ادھر ادھر نہیں بھاگنا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پڑھوایا ہے نہیں پڑھوایا, جو لوگ ان کتابوں کو صحیح سمجھ کے پرنٹ کر رہے ہیں, ان باتوں کے حق میں مناظرے کر رہے ہیں, ان سب کے اوپر ہمیں شرعی فتویٰ چاہیے. ادروائز آپ غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے پاس چیزیں ہی رکھی ہوئی ہیں, وہ انہی چیزوں کی بنیاد کے اوپر اپنے باطل نظریات کا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں.
تو ان کو جو مجھ سے چاہیے، یعنی میں نے اب ان کو سکھانا ہے کہ تمہارے عقیدے کون سے ہیں، اور جس کو انجینئر صاحب کہیں گے وہ حق ہوگا، اور جسے انجینئر صاحب باطل کہیں گے وہ باطل ہوگا۔ اگر یہ ریالٹی ہے تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میرے پاس جس نے تشریف لانا ہے وہ آئے اور آ کے مجھ سے فتوے لینا چاہ رہا ہے بالکل لے لے۔ میں ویڈیو میں پیش کی کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں تو کوئی تعویل قبول، اور اگر وہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ تعویل، میں کہتا ہوں کوئی تعویل قبول نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے اس کی تعویل بھی قبول نہیں ہوگی، وہ کافر ہوگا۔ اور یہ فتویٰ تو دیا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جو آنا رسول اللہ کہے، یا احمد بریلوی نے بھی لکھا ہے، یا اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے تو اس کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ فتویٰ تو کراچی میں موجود ہے، مجھ سے کیوں لینا ہے؟ ایک مفتی نے فتویٰ دیا ہوا ہے، اور یہ فتویٰ انہوں نے نقل کیا اعلیٰ حضرت سے۔ مفتی صاحب اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی فتویٰ دے دیا ہے کہ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھائے گا اس کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ مجھ سے کیوں فتویٰ لے رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں بالکل وہ کافر ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، آپ بتائیں کہ آپ مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں، آپ اپنا فیصلہ کریں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہوں گے۔ اس دن سے ڈر جائیں کہ مجھے کبھی اتنا فارغ ٹائم ملے کہ میں یہ تصوف کی کتابیں پہلے صفحے سے شروع کروں اور آخری صفحے تک یہ ثابت کروں کہ ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات نہ لکھی ہوں۔ میرے نزدیک یہ کتابیں اس قابل ہیں کہ انہیں چوک میں رکھ کے آگ لگائی جائے، اور جس طرح یہ کہتے تھے نا کہ وہ نجدیوں کی قبر کے اوپر بھی کوئی اگر بکری اس گھاس کو کھائے اس کا گوشت کھانا حرام ہے، میں کہتا ہوں کہ ان کتابوں کی تپش میں پکا ہوا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ اتنی گستاخانہ یہ کتابیں۔ پھر ان کو آپ کافر کیوں نہیں بولتے؟ کافر اس لیے نہیں بولتے کہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، ایک بندہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہم شرعی طور پر اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ اسے دیتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ ساری کتاب ہی اس کی نہ ہو، اور عین ممکن ہے جہاں پہ وہ دفن ہے نا وہاں پہ کوئی گدھا، گھوڑا یا کتا دفن ہو، لوگوں نے مزار بنا دیا، وہ بیچارہ بندہ ہی نہ ہو۔ عین ممکن ہے، جب تک وہ بندہ سامنے نہیں آتا۔ بندہ سامنے آئے گا، اس کے سامنے شرعی حکم لگیں رکھیں گے اور اسے بتائیں گے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے کہ نہیں۔ خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے زمانے میں ہوتے، ہم ان کے سامنے ان کی باتیں رکھتے، اگر یہ توبہ نہ کرتے ہم فتویٰ دیتے، یہ تو خود مانتے ہیں۔ تو ہم وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ وہ ہم بندے ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ ہاں آپ جنرل مجھ سے فتویٰ لے سکتے ہیں کہ علی حجویری ہوں، امام غزالی ہوں، معین الدین چشتی ہوں، جو گستاخانہ عبارتیں ان کی کتابوں میں مل رہی ہیں، اگر واقعی یہ ان کی ہیں تو وہ پکے کافر تھے، اور اگر یہ ان کی عبارتیں نہیں ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں خود سے ان کی وکالت کروں کہ نہیں انہوں نے نہیں کہا ہوگا، اس لیے کہ ہمیں قرآن و سنت نے مجبور کیا ہے صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرنے پر۔ ان کے بعد جتنی ہستیاں ہیں، میں بھی وہ اولیاء اللہ ہوں، میں ناٹ بھی، ہم ان کی وکالت خود سے نہیں کر سکتے۔ ان کے پیچھے قرآن و سنت نہیں نا کھڑا ہوا، ان کے پیچھے تو ان کی پبلک کھڑی ہوئی ہے۔ کیا اشرف تھانوی صاحب کو کروڑوں دیوبندیوں نے حکیم الامت مانا ہے تو بریلویوں نے انہیں بزرگ مان لیا ہے؟ وہ تو انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اسی طریقے سے احمد بریلوی کو مجدد مان لیا کروڑوں بریلویوں نے، تو کیا دیوبندیوں نے مان لیا؟ وہ تو مشرک کہتے ہیں۔ وہ جرم یہ خود کیے ہوئے ہیں۔ یہ سارے صوفیوں کے ماننے والے یہ مانے کہ اشرف تھانوی جو ہے وہ غوث بخت تھا؟ کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ کہتے ہیں وہ تو تھانوی رسول اللہ کلمے کو اس نے انڈورس کیا ہوا ہے، اس کے تو قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے۔ پرانے بزرگوں کو تو کہہ سکتے تھے نا بدل گئی ہے، اس کا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، تو کیا کریں گے؟ تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس جرم کا تانا ہمیں دے رہے ہیں وہ جرم یہ خود کرتے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔